اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، صدیوں پر محیط عروج اور زوال کے ایک زبردست آستان اور دنیا کی عظیم سلطنوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ ہے، جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بہادر بیٹے عثمان غازی نے 13 صدی میں ڈالی۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب روم کے مشرقی حصے میں موجود بیزنطائن یا بزنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور مغربی حصے میں موجود اناطولیہ جو کہ چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جبکہ عثمان غازی اپنی ریاستوں میں ایک چھوٹی ریاست سوغوت ریاست کے سردار تھے۔ عثمان غازی 13 فروری 1258 ہجری کو پیدا ہوئے، اور عثمان غازی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے اولاد تھے۔ ان کی ولادت سوغوت شہر میں ہوئی۔ عثمان غازی نے کم عمر میں گھڑ سواری، تیر اندازی اور کمان کے ذریعے شکار میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان غازی دینی تعلیمات حاصل کرنے کا بھی شوق رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے جلد ہی مشائخ و صوفی کے قریب ہو کر اس سے استفادہ حاصل کیا، اور ان میں سر فہرست حضرت شیخ ادابالی تھے۔ شیخ ادابالی سے عثمان غازی بہت متاثر تھے۔ ان کی زندگی کے معلومات پر ان کا بہت گہرا اثر تھا۔ ان کے واقعات میں سے کچھ یوں ہیں کہ ایک دفعہ عثمان غازی نے شیخ ادابالی کے بیٹی بالا خاتون کا ہاتھ مانگنے گیا، تو اس پر شیخ ادابالی نے خاموشی اختیار کی۔ یہ معاملات ابھی چل رہا تھا کہ حضرت عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ہلال یعنی کہ پہلی رات کا چاند ان کے میزبان شیخ ادابالی کے سینے سے نکل کر 14ویں رات کا چاند بن کر حضرت عثمان کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ان کے پشت سے ایک درخت نکلتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس درخت کا سایہ سارے زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کے نیچے 4 پہاڑ اور 4 دریا نکل آتے ہیں۔ اس درخت کے پتے نیزوں اور تلواروں کے مانند ہوتے ہیں، جو کہ ہوا اسے قسطنطنیہ کے شہر میں لے کر جا رہی ہے۔ حضرت عثمان نے جب یہ خواب اپنے شیخ ادابالی سے بیان کیا، تو شیخ ادابالی نے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی کہ اس کے بیٹوں کو اللہ تعالی شان و شوکت میں اضافہ کرے گا۔ چونکہ شیخ ادابالی نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان غازی سے کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور ان کی شادی ہوئی۔ اور اب ہم بات کریں گے عثمان کے اقتدار کی۔ تو جس قبیلے میں عثمان غازی تھا، تو اس قبیلے کا سردار ان کے چچا دندار تھا، اور عثمان غازی ان کے سپاہی عثمان کو سردار بنانا چاہتی تھی۔ تو دندار قبیلے سوغوت کا سردار تھا۔ تو ان دونوں فریقین میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی، جس میں عثمان کے چچا دندار صاحب مارے گئے، اور اس کے بعد عثمان قبیلے کے سردار بن گئے۔ دوستو، تاریخ کے مطابق عثمان غازی کا ہمسایہ اور بزنطینی شہری بستیوں سے روایات بہت مضبوط رہے، جس کی وجہ سے دوستی کا رشتہ برقرار ہو گیا۔ اسی طرح عثمان غازی ایک جماعت سے اتحاد کیا جو مسلمانوں کو جنگی سامان اور باقی ضروریاتی زندگی مہیا کرتی تھی۔ ان جماعت کا تعلق بہت بڑے تاجروں سے تھا، جنہوں نے اپنا مال اسلام کی بقا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان جماعت میں ممتاز علامہ بھی شامل تھے، جو اسلامی تہذیب کی ترجیح کے لیے ہر قسم فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ عثمان غازی کے لیے اب 2 میان منتظر تھے، ایک بزنطینی محاذ اور دوسرا ترکمانی عمارتوں کا محاذ۔ لیکن ان محاذوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عثمان غازی نے اپنی سلطنت کو بزنطینی محاذ کو وسعت کرنے پر ترجیح دی، اور بزنطینی کے ساتھ جنگ لڑی، جس میں بدقسمتی سے عثمان غازی کو فتح حاصل نہیں ہوئی، اور اسی جنگ میں اپنے بھائی، بھتیجے اور بہت سے سپاہی کھو دیے۔ ناظرین کرام، اس شکست نے عثمان غازی کو اپنے اگلے ہدف کے لیے ابھارا، لہٰذا اپنی بہت سے جنگجو ہمراہ لے کر قلعہ قجہ ایسار کی طرف رخ کیا، جو شہر سے بہت دور واقع تھا۔ اسی طرح عثمانی سلطنت شمال کی طرف وسعت اختیار کر گئی، جبکہ دوسری طرف قلعہ قجہ ایسار عثمانی کی فتح نے رومیوں کو بھٹکا دیا، اور اس بات پر وہ راضی نہ تھے کہ سرحد پر کوئی مسلمان حکمران کے ماتحت آ جائے، چونکہ اس رومیوں نے مسلمانوں پر قتل و غارت سے مسلمانوں کی فتح کردہ زمین ان سے واپس چھیننے میں کامیاب ہو گئے، اور اس خونریز جنگ میں عثمان غازی نے ایک اور بھائی کھو دیا۔ لیکن یہ جنگ جب ختم ہوئی تو عثمان غازی کو فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، اس فتح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عثمان نے پہلی بار اس شہر میں موجود قسینہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، جہاں پہلا خطبہ پڑھا گیا، پہلا قاضی بھی متعین کیا گیا۔ عثمان غازی نے اس شہر کو بلاد روم کے لیے جانب پیش قدم کے لیے مرکوز کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، عثمان غازی کی حاصل کردہ کامیابی اس وقت تک سب سے بڑی کامیابی تھی، چونکہ سلطان علاء الدین نے سلجوقی سلطان اور اسلام کے نام پر حاصل کردہ زمین عثمان غازی کو عنایت کر دی، اور عثمان غازی کی حاصل کردہ حدود کو علی جاہ کا لقب ادا کیا۔ اسی طرح اس کو بے کا لقب بھی ادا کیا گیا، اور اسی طرح اپنی ریاست کے کچھ علاقے عثمان غازی کے سپرد کر دیے گئے، اور سلطان علاء الدین کے خصوصی حکم جاری کر دیا گیا کہ
عثمان غازی کے ہر قسم کے ٹیکس معاف کر دیا جائے، اور اسی طرح ایک سرکاری فرمان کے مطابق جو ریاستی عثمان غازی کے ماتحت تھی ان کو اپنا نام پر خطبہ دینے اور سکہ ڈالنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد عثمان غازی کا مقصد بازنطینی شہروں کو فتح کرنا تھا اور اسے کاٹ کر الگ کرنا تھا، لیکن چونکہ اس کے دوران سلجوقی سلطنت کے برے دن چل رہے تھے، سلجوقی حکمران سلطان علاء الدین کے وفات کے بعد سلطان غیاث الدین سلطان بنا، جو بدقسمتی سے زیادہ نہ چل سکا۔ چنانچہ اس کے وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کا اختتام ہو گیا، جس کی وجہ سے عثمان غازی کے ماتحت ریاستوں میں خود مختاری کے دروازے کھل گئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین سلجوقی قونیہ میں وفات کے بعد تمام وزراء اور معززین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمان غازی کے علاوہ کسی اور میں سلطنت کو چلانے کی صلاحیت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیشکش عثمان غازی کو کی اور عثمان غازی نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، اور اسی تاریخ سے عثمان سلطان بن گئے۔ اور بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ قونیہ پر منگولوں نے قبضے کیے اور سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کیا، اور عثمان غازی نے منگولوں کو شکست دی، اور بعد میں عثمان غازی خود بخود سلطنت عثمانیہ قرار پائی۔ دوستوں، مورخین کے مطابق عثمان کی جاگیر کی وسعت قسطنطینیہ اور بازنطینی سلطنت سے ملتی ہے، اور یہ وہی سلطنت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، جس سے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوق نے باجگزار بنا دیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کے سلطنت کے مطابق وہ بہت بڑی سلطنت اور طاقتور تھی۔ اکثر بازنطینی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے تھے، چنانچہ عثمان غازی نے اپنی سلطنت پر گرفت مضبوط کرنے اور اندرونی معاملات سے فراغت کے بعد ایشیا رومی کوچک کے تمام امراء رومیوں کو پیغام بھیجا اور ان کو 3 باتوں میں اختیار دی: یا تو اسلام قبول کرے، یا پھر جزیہ دے دے، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، اور باقیوں نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، اس حکم پر بازنطینیوں پر یہ واضح ہو گیا کہ عثمان غازی اب بازنطینیوں پر گھیرا تنگ کرنا چاہتی ہے تاکہ اس پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور ایک صلیبی دستہ تیار کیا جو عثمان کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں اترے، اور اس دستے میں بوسیا کے علاوہ بہت سے ریاستیں شامل تھی، اور عثمان غازی نے جنگ سے پہلے بازنطینی گندم پر قبضہ کر لیا، جس کے وجہ سے بازنطینی ایک اہم معاش سے محروم ہو گئے۔ روم نے اس عمل پر بازنطینیوں کو لبیک کہا اور اسی صلیبی دستے میں عثمان غازی کے لیے اتحاد کر لیا اور ان میں شامل ہو گئے، اور ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کیا گیا۔ پہلے تو عثمان غازی نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو جنگ سے پہلو دہی اختیار کی، بازنطینیوں کو چھوٹے چھوٹے ریاستوں پر حملے کیے اور اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر دیے، اور یہاں تک کہ انہوں نے بازنطینیوں قیصروں کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ چنانچہ عثمان کی ذہانت نے اتنی بڑی لشکر کی توڑ پھوڑ کر کے شکست سے ہمکنار کیا، اور روم کے سپاہی شرمندگی اختیار کر کے قسطنطنیہ لوٹ آئے، اور ان میں کچھ وہاں روک کر اپنے بھائیوں کے ساتھ عثمان کے فوج میں روک کر دفاع کو ترجیح دی۔ رومی بادشاہ پر اس بات کی تنبیہ واضح ہو گئی، اگر عثمان کے غازی کے ماتحت ہو جائے تو ہماری ریاست قائم رہ سکتی ہے۔ چنانچہ رومی سلطنت عثمان غازی کے لیے چند ریاستوں کا اتحاد ملا، اور اسی طرح وہ اپنی ریاست جا کر عثمان کے ماتحت کام کرنے کی ضمانت دے دی، اور اسی طرح بازنطینیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو عثمان غازی کو جنگ کے لیے بھیجا۔ اس لشکر کا ایک کھلے میدان میں ٹکراؤ ہوا۔ عثمانی لشکر کا قیادت عثمان کر رہا تھا، جو کہ 5000 سواریوں پر مشتمل لشکر تھا، اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوتے ہی رومیوں کے جنگجو کی دفاعی لائن میں شگاف پیدا ہو گیا، جو رومیوں کی شکست کی باعث بنی۔ اس بڑے مارکے میں اسلامی تاریخ میں بالعموم اور عثمانی تاریخ میں بالخصوص سے ایک گہرا اثر ہے، کیونکہ اس فتح نے عثمانی سلطنت کی عملی بنیاد رکھی۔ اس فتح کے بعد عثمان نے اس لشکر کو اپنی قیادت میں تقسیم کیا اور نئی ریاستوں میں اسلامی علوم اور رومیوں کو وہاں گھسنے سے روکا جائے۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی نے بہت سی جگہوں پر اپنی توجہ مرکوز کی، اور عثمان کے خیال میں سب سے پہلی شروع بوسیا کے شہر سے ہو جانی چاہیے تھی۔ اس مقصد کے لیے عثمان غازی نے 2 بڑے قلعے تعمیر کیے، جنہوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ بوسیا کا محاصرہ 10 یا 11 سال تک جاری رہا، لیکن یہ شہر سارا قلعہ بند تھا۔ اس کے دوسرے طرف عثمان غازی کی سپاہی قلعے اور دوسری ریاستوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے، اس کو قیادت کرنا مشکل ہو گیا، تو عثمان غازی نے اپنی جگہ قیادت اپنے بیٹے اور خان کے سپرد کر دیا، اور جو لشکر کے ساتھ مل کر اپنے دارالحکومت لوٹ آئے۔ دوست، محققین کے مطابق یہ عثمان غازی کا آخری
معرکہ تھا جو بعد میں کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، اور بوسا نامی قلعہ فتح کے بعد 1326 ہجری میں عثمان غازی انتقال کر گئے۔ محققین کے مطابق عثمان غازی اپنے والد کی طرح ذہین اور عقل مند تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہادر جنگجو بھی تھے، اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے اور مالی غنیمت کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے، اور جو باقی رہ جاتا اپنے سپاہیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ انتہائی رحم دل اور مہمان نواز تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی پیسے جمع نہیں کیے، اور انہیں خوبیوں کی وجہ سے آج بھی ترک ان کے نام عزت سے لیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی عثمان کے تخت پر بیٹھتا تو اس کے عثمان غازی کی تلوار ان کے کمر سے باندھ دی جاتی، اور ان کو یہ دعا بھی دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ عثمان جیسی خوبیاں عطا فرمائے۔ دوستو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے جو خواب دیکھا اس کے بعد اور اس کی تعمیر بعد کے لوگوں نے بہت اچھی طرح سمجھی، اور اس خواب کو اسی طرح پورا ہوتے دیکھا کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فراق، دریائے نیل اور دریائے دنوق تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ ولتان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے، اور بعد میں چونکہ سلطنت عثمانیہ انہی جگہوں پہنچ گئی تھی تو یہ وہ خواب اصل میں ان کی ریاستوں میں شامل ہونے کے لیے ایک درپیش پیشن گوئی تھی۔ اور قسطنطنیہ چونکہ عثمان نے تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد میں فتح ہو گیا۔ ناظرین کرام، عثمان کے بعد عثمان کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے عثمان غازی کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی کی حکومت اتنے عرصے نہیں چلی جتنے کہ آل عثمان کی چلتی رہی۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کا سیریز ابھی بھی جاری ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے۔ اللہ حافظ۔